مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی مذمت فرمائی. ماں کی گود میں شراب کی عادیوں کے دل میں میرے آقا نے شراب سے نفرت پیدا فرما دی. جانتے ہیں آپ اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر کے یعنی شراب کو وہ جانتا ہے کہ یہ شراب ہے اور شراب کو جان بوجھ کر کے کسی نے ایک گھونٹ شراب کا پیا ہوگا اور اس کے بعد توبہ کرنے سے پہلے وہ مر گیا ہوگا, یعنی اس نے ایک گھونٹ صرف شراب کا پیا اور توبہ کرنے سے پہلے یعنی توبہ کا موقع نہ ملا, توبہ نہ کر سکا اور وہ مر گیا. اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب وہ مرے گا تو اس کی قبر میں اس کے چہرے کو یا تو سور کی طرح کیا جائے گا یا تو بندر کی طرح کیا جائے گا, اور جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا اسی حالت میں اٹھے گا. اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا کون جس نے صرف ایک گھونٹ زندگی میں شراب کا پیا اور توبہ نہیں کی تو اس پر پیاس کی اتنی شدت مسلط کی جائے گی, اس کو ایسا پیاسا کیا جائے گا کہ پیاس کی شدت کی وجہ سے اس کی زبان اس کے سینے پر لٹک رہی ہوگی اور وہ پانی پانی پکارے گا, وہ پانی پانی چلائے گا. اللہ کے پیارے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب وہ پانی چلائے گا پانی پانی کا نعرہ لگائے گا تو اس وقت اس ایک گھونٹ پینے والے شرابی کو یعنی جس نے زندگی میں صرف ایک گھونٹ پیا ہوگا اس کو پانی کے بدلے میں جہنمیوں کا کھولتا ہوا پیپ اور جہنمی بچھوؤں کا زہر اس کو پینے کے لیے دیا جائے گا. حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث مبارکہ کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب اس کو جہنمی بچھوؤں کا زہر اور جہنمیوں کا کھولتا ہوا پیپ پینے کے لیے دیا جائے گا تو چونکہ وہ پیاس کی شدت سے بے چین ہوگا, پیاس کی شدت سے بے تاب ہوگا, پیاس کی شدت سے بے قرار ہوگا تو وہ جلدی سے اپنے منہ کے قریب کرے گا اور اس کو پینے کی کوشش کرے گا تو جیسے ہی وہ جہنمیوں کا کھولتا ہوا پیپ اور جہنمی بچھوؤں کا زہر اپنے منہ کے قریب کرے گا, اللہ کے رسول فرماتے ہیں جہنمی بچھوؤں کے زہر کی وجہ سے اس کے چہرے کا گوشت جھڑ جھڑ کر کے گرے گا. وہ زہر اتنا خطرناک ہوگا کہ اس کے چہرے کا گوشت جو ہے اس کے چہرے سے جھڑ جھڑ کر کے گرے گا. وہ رو کر کے کہے گا ہائے مجھے تو پیاس لگی ہے, ہائے مجھے تو پیاس نے بے تاب کر دیا ہے, مجھے تو پیاس نے بے چین کر دیا ہے اور پیاس کے بدلے میں مجھے پانی کی بجائے یہ کیا دیا جاتا ہے. اس وقت فرشتے اس سے کہیں گے نادان کیا تو نے دنیا کے اندر شراب کا ایک گھونٹ نہیں پیا تھا, یہ اسی کا بدلہ ہے. مجھے بتاؤ جب شراب کا ایک گھونٹ پینے پر یہ سزا ہوگی تو اللہ اکبر جو روزانہ اس وقت تک بستر پر نہیں جاتے, جو شراب کی بوتلیں منہ کے اندر نہیں ڈال لیتے, بوتل بھر بھر کے شراب نہیں پی لیتے, نشے کے اندر چور نہیں ہو جاتے, اس وقت تک لوگ بستر پر نہیں جاتے. لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر شراب پی کر بستر پر جائیں گے تو چین کی نیند آئے گی, اسی لیے تو لوگ شراب پیتے ہیں. لوگ شراب اس لیے پیتے ہیں اگر فلاں قسم کی شراب پیئیں گے تو چہرے کا حسن بڑھے گا, چہرہ خوبصورت لگے گا, چہرے کا رنگ گلابی ہو جائے گا. اس طرح سے بہت زیادہ اشتہارات آتے ہیں ٹی وی پر اور پتہ نہیں کس کس انداز سے نوجوانوں کو ورگلایا جاتا ہے اگر اس قسم کی شراب پیو تو اس سے جسم موٹا ہوتا ہے, فربا ہوتا ہے, چہرہ خوبصورت ہوتا ہے, چہرے کا رنگ گلابی ہوتا ہے. نادانوں سن لو, کیا تم نہیں جانتے جب کسی جانور کو ذبح کرنا ہوتا ہے تو پہلے اسے خوب کھلایا جاتا ہے, اسے خوب پلایا جاتا ہے. وہ بیچارہ جانور سمجھتا ہے کتنی مجھ پہ شفقت کی جا رہی ہے کہ مجھے کھلایا بھی جا رہا ہے, مجھے پلایا بھی جا رہا ہے, مگر وہ نہیں جانتا اس تھوڑی
थोड़ी देर की ग़िज़ा के बाद हमेशा के लिए मेरी गर्दन पे छुरी चल जाएगी। इसी तरह से अगर कोई शराब पी करके अपने चेहरे को ये समझता है कि खूबसूरत बन जाएगा, तरोताजा नजर आएगा, चंद लम्हों की खूबसूरती के लिए इंसान चंद बोतलें शराब की अपने हलक के नीचे उतारता है और चंद दिन एक मसनूई चेहरे की रंगत अगरचे गुलाबी हो भी जाए तो हो जाए, मगर उसके बाद हमेशा के लिए चेहरा, वो जो चेहरा पहले गुलाब की तरह था, वो मुरझाता हुआ नजर आता है। जरा मुझे बताओ तो सही, अगर दुनिया में प्यास ज्यादा लग जाए तो इंसान प्यास की शिद्दत से दम तोड़ देता है। कयामत के दिन तो दम भी नहीं टूटेगा, कयामत के दिन तो मौत भी नहीं आएगी। कैसी वो सजा होगी, वो चेहरे का रंग, अल्लाह अकबर, चेहरे का गोश्त झड़ झड़ करके गिरना। और एक बात याद रख लो, जो चीज को अल्लाह ने हराम करा दिया है उसमें कभी शिफा नहीं हो सकता। इसलिए कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, हराम में शिफा नहीं है। जब आका ने फरमा दिया हराम में शिफा नहीं है तो नहीं है। अगर तुम शराब पियोगे तो कभी शिफायाब नहीं हो सकते, कभी सेहतमंद नहीं हो सकते, कभी तंदुरुस्त नहीं हो सकते, कभी तवाना नहीं हो सकते। इसलिए कि शराब इंसान को इंस्टॉलमेंट पर तबाह करती है, शराब इंसान को किस्तों पर मार देती है, नशा इंसान को हलाक करता है, नशा इंसान को तबाह करता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अगर किसी की सोच ये हो कि मैं शराब पीऊंगा तो चैन की नींद आएगी, याद रखना, अगर चंद घंटे बेहोश हो भी गए, अगर चंद घंटे मदहोश हो भी गए तो नशा उतरने के बाद फिर टेंशन डबल हो जाएगा, बेकरारियां डबल हो जाएगी, बेचैनियां डबल हो जाएगी। आओ, अगर चैन की नींद सोना चाहते हो तो मैं तुम्हें नुस्खा दे दूं, मैं तुम्हें नुस्खा बता दूं। मेरा करीम फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, आगाह हो जाओ, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है, अल्लाह के जिक्र से दिलों को चैन मिलता है। ये जिक्रुल्लाह क्या है, जिक्रुल्लाह की तारीफ क्या है, जिक्रुल्लाह किसे कहते हैं? जिससे दिलों को चैन मिलता है, जिससे दिलों को सुकून मिलता है। मुफस्सिरीन ने कहा है, अल्लाह अल्लाह कहे तो ये भी अल्लाह का जिक्र है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहे तो ये भी अल्लाह का जिक्र है। मगर हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं, जिक्रुल्लाह मोहम्मद अरबी का नाम है, दामने मुस्तफा पकड़ लो, अल्लाह तुम्हें सुकून की दौलत अता फरमाए। जैसे मेरे आका का नाम मोहम्मद है, अहमद है, हामिद है, महमूद है, उसी तरह मेरे नबी का नाम जिक्रुल्लाह भी है। अगर दिलों को सुकून चाहते हो तो कदमे नाज़े मुस्तफा में आ जाओ, दामने मुस्तफा को थाम लो, दिलों को सुकून मिल जाएगा, दिलों को इत्मीनान मिल जाएगा। और दिलों को इत्मीनान उनके जरिए से क्यों ना मिले? इसलिए कि मेरे आका ही तो टूटे हुए दिलों का सहारा है। इसीलिए बरेली के ताजदार सैयदना इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिदवान जब भी दिल बेकरार होता, जब भी गम से निढाल होते तो कहते हैं, या रसूल अल्लाह, गम हो गए बेशुमार आका, गम हो गए बेशुमार आका, बंदा तेरे निसार आका, बंदा तेरे निसार आका। और बड़े मजे में फरमाते हैं, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। वो जब याद आते हैं इंसान गमों को भूल जाता है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, किसी के बहकावे में ना आए। अगर हम हिंदुस्तान की हुकूमत को मशवरा देते हैं, हुकूमत हिंद को मशवरा देते हैं, अगर हुकूमत हिंद के दिल में हम इस हिंदुस्तान के रहने वालों के लिए जरा सी भी मोहब्बत है तो इस तरह की महफिल करके सिर्फ काम नहीं
چلے گا، وہ اشتہارات جو ٹی وی پر آتے ہیں شراب کے حوالے سے اس کو بند کرایا جائے، فلموں کے اندر ہیرو اسٹائل میں شراب پیتے ہیں اس پر پابندی لگائی جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ شراب کی دکانوں کو بند کرایا جائے، اس لیے کہ شراب کی کو لائسنس کون دیتا ہے؟ شراب کی دکانوں کو لائسنس کون دیتا ہے؟ جب تک شراب کی لائسنس کو دکانوں کو لائسنس نہیں ملے گا تو پھر وہ کس طریقے سے شراب فروخت کریں گے؟ شراب بیچی جا رہی ہے، ملک کی ترقی شراب بیچنے میں نہیں ہے، ملک کی ترقی شراب پر پابندی لگانے میں ہے، اس لیے کہ ہم اپنے ملک ہندوستان سے محبت کرتے ہیں، ہم اس کی ترقی چاہتے ہیں، ہم اس کا عروج چاہتے ہیں، اس لیے کہ یہ ہندوستان کسی کا ہو نہ ہو، یہ ہندوستان سرکار غریب نواز کا ہندوستان ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، ہم اس کی زمین سے محبت کرتے ہیں، یہ ہندوستان وہی ہندوستان ہے جہاں نوح کی کشتی کو کنارہ ملا تھا، یہ ہندوستان وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کے اندر اللہ اکبر اسی ہندوستان سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں میرے عرب کو پہنچی تھی۔ اقبال نے کہا ہے میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ ملک کی ترقی شراب پر پابندی سے ہوگی، اس لیے کہ وہ لوگ جو شراب پی کر 6 گھنٹہ بے ہوش پڑے رہتے ہیں، اگر وہ 6 گھنٹہ بے ہوش پڑے رہنے کی بجائے وہ 6 گھنٹہ تعلیم کے میدان میں دیں گے یا 6 گھنٹہ تجارت کے میدان میں دیں گے، تو بتاؤ اگر ملک کا ایک فرد ترقی کرے گا تو اس سے ملک کو بھی ترقی ملے گی۔ اس طرح ہمارا ہندوستان ہر معاملے میں آگے بڑھ سکتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اور مذہب نے تو کس طریقے سے پابندیاں عائد کی ہے، اور خاص طور پر مذہب اسلام نے کیسی پابندی عائد کی ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا کریم کا فرمان ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عبداللہ ابن مسعود، میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جب ان کو قبر میں جب وہ مریں گے تو ان کے چہرے اچھے بھلے ہوں گے، جب ان کو موت آئے گی تو ان کے چہرے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، لیکن جب ان کو قبر میں رکھا جائے گا تو ان کے چہرے یا تو سور کی طرح ہو جائیں گے یا تو بندر کی طرح ہو جائیں گے، اور وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اسی حالت میں اٹھیں گے۔ عبداللہ ابن مسعود لرز گئے، عبداللہ ابن مسعود کہاں گئے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کے چہرے سور اور بندر کی طرح ہوں گے ان کا گناہ کیا ہوگا، ان کا جرم کیا ہوگا؟ کیا وہ اللہ کو رب نہیں مانتے ہوں گے؟ کیا وہ آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے ہوں گے؟ کیا وہ قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے ہوں گے؟ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن مسعود، وہ اللہ کو رب بھی مانیں گے، مصطفیٰ کو اللہ کا رسول بھی مانیں گے، قرآن کو اللہ کی کتاب بھی مانیں گے، اس کے باوجود بھی ان کے چہرے یا تو سور یا تو بندر کی طرح ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ابن مسعود نے کہا جب وہ اللہ کو بھی مانیں گے، رسول کو بھی مانیں گے، قرآن کو بھی مانیں گے، پھر ان کے چہرے سور بندر کی طرح کیوں ہوں گے؟ آقا فرماتے ہیں اس کی 2 وجہ ہوگی، 2 وجہ کی بنیاد پر ان کے چہرے بدلے جائیں گے۔ آقا فرماتے ہیں ایک تو یہ کہ وہ شراب کا نام بدل کر پیئیں گے، شراب کا نام تبدیل کر کے پیئیں گے، اور میوزک کثرت کے ساتھ سنیں گے۔ ان 2 چیزوں کی وجہ سے ان کے چہرے بدل دیے جائیں گے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کہتے ہیں یا کچھ لوگ کہتے ہیں، آزاد خیال لوگ کہتے ہیں مولانا 14.5 صدیاں پہلے وہ شراب نہیں تھی جو آج کے دور میں موجود ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر کسی نے پیشاب کا نام شربت رکھ دیا ہو تو بتاؤ کیا وہ پیشاب کی اصلیت بدل جائے گی؟ اگر کسی نے معاذ اللہ زہر کا نام شربت رکھ دیا ہو تو کیا اس کی اصلیت بدل جائے گی؟ کیا زہر نقصان نہیں کرے گا؟ کیا
کر پیشاب کو شربت کہہ دینے سے کیا پیشاب پاک ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ نام بدل دینے سے اشیاء کی حقیقت نہیں بدلی جا سکتی، اشیاء کی حقیقت تبدیل نہیں ہو سکتی۔ ایک حدیث بیان کر کے آقا نے ہر شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کلو مسکرون حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، جس چیز سے بھی نشہ ہوتا ہو وہ چیزیں حرام ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ سب بہانے بازیاں ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے اگر انسان دین پر ڈٹ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہمارے بزرگوں کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ جن دواؤں کے اندر الکوہل ملی ہوتی وہ اس سے بھی پرہیز کرتے۔ حالانکہ میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، وہ ان کی احتیاط تھی، ورنہ حکم وہی ہے جو موجودہ مفتیان کرام نے فتویٰ دے دیا۔ مگر ہمارے بزرگوں کی احتیاط تھی کہ وہ الکوہل والی دوا کا استعمال سے بھی پرہیز کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میں ادے پور کے سفر پر گیا تو ادے پور کے احباب نے مجھے بتایا کہ شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور حجت الاسلام حضرت علامہ مفتی شاہ حامد رضا خان صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ، جو حضور مفتی اعظمین کے استاد بھی تھے اور بڑے بھائی بھی تھے، وہ اپنے مریدین سے ملاقات کے لیے تبلیغی سفر پر ادے پور گئے ہوئے تھے۔ آپ کے انگوٹھے کے اندر کچھ چیز چپ گئی اور وہ ناسور کی شکل اختیار کر گیا۔ انگوٹھا ایسا ہو گیا کہ مریدین نے کہا حضور ڈاکٹر کو دکھا لیں ورنہ یہ بڑھتا ہی چلا جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ حضور حجت الاسلام اعلیٰ حضرت کی امانتوں کے امین تھے، حضور مفتی اعظمین کے بڑے بھائی تھے، وہ مفتی اعظم جس کے بارے میں مرشدی تاج الشریعہ نے فرمایا ہے کہ متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر۔ ایسے مفتی اعظم کے استاد بھی بڑے بھائی بھی ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر غیر مسلم تھا، پہنچے، ڈاکٹر نے کہا چھوٹا سا آپریشن کرنا ہوگا۔ حضرت نے فرمایا مجھے آپریشن نہیں کروانا۔ اس نے کہا گروجی اگر آپ آپریشن نہیں کروائیں گے تو بعد میں انگوٹھا کاٹنے کی نوبت آ سکتی ہے، اس لیے آپ آپریشن کروا لیں۔ حضرت نے فرمایا آپریشن میں اس لیے نہیں کرانا چاہتا کہ جب تم آپریشن کرو گے تو میرے انگوٹھے کی جگہ کو سن کرو گے، اور سن کرنے کے لیے تمہیں اس کو الکوہل لگانی ہوگی، اور الکوہل شراب ہی کی ایک قسم ہے، تو میں الکوہل کو اپنے جسم پہ کیسے لگا لوں، شراب کو اپنے جسم پہ کیسے لگا لوں، جبکہ میرے نبی نے فرمایا شراب پینے والے پر بھی اللہ کی لعنت، شراب بیچنے والے پر بھی اللہ کی لعنت، شراب کو اٹھانے والے پر بھی اللہ کی لعنت، لانے اور لے جانے والے پر بھی اللہ کی لعنت، شراب کے کاروبار میں گواہ رہنے والے پر بھی اللہ کی لعنت۔ اتنے سخت احکام ہے، میں شراب کو اپنے انگوٹھے پہ کیسے لگا لوں؟ اس نے کہا اس کے بغیر تو آپریشن ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کہا کہ آپریشن اسی شرط پہ ہوگا کہ آپ الکوہل لگا کر کے میرا انگوٹھا سن نہیں کریں۔ کہا گروجی آپ برداشت نہیں کر سکیں گے، آپ برداشت نہیں کر سکیں گے اگر میں ڈائریکٹ آپریشن کو۔ کہا کہ آپ کا کام آپریشن کرنا ہے، برداشت کرنا میرا کام ہے۔ وضو کیا، گردن جھکا کر کے بیٹھ گئے، ڈاکٹر آپریشن کرتا رہا حتیٰ کہ جب آپریشن مکمل ہو گیا تو اس نے کہا گروجی اب سر اٹھا لیں۔ بڑا متاثر ہو گیا تھا۔ حضرت نے سر اٹھایا، ہو گیا تمہارا کام؟ اس نے کہا ہاں ہو تو گیا، لیکن قدموں پہ گر کے کہتا ہے بتائیں آپ گردن جھکا کر کیا کر رہے تھے کہ آپ کو آپریشن کا احساس تک نہیں ہوا؟ حضور حجت الاسلام نے جواب دیا تمہیں نہیں معلوم، جب میں نے وضو کیا گردن جھکا کر مدینے کے تاجدار کا تصور کر کے درود پڑھتا رہا، میں ان کے جلووں میں گم تھا، مجھے پتا بھی نہیں چلا کہ میرا آپریشن۔
انسان اگر بچنا چاہے بہت بچ سکتا ہے. یہ سارے بھیلے لولے لنگڑے بہانے کہ ہمیں نیند نہیں آتی اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے، ذرا سوچو تو صحیح. خاص طور پر نوجوان، اگر چہرے پر معمولی سی فنسی نکل آئے تو انسان گھر کے باہر نہیں نکلتا. میرے چہرے پہ فنسی ہے، شادی میں کیسے جاؤں، کالج کیسے جاؤں، دوستوں میں کیسے جاؤں. نادانو، اپنے چہرے پر ایک فنسی تمہیں گوارا نہیں، لیکن شراب کا نام بدل بدل کر پینے کی وجہ سے اگر یہ چہرہ سور اور بندر کی طرح قیامت کے دن ہو گیا تو اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر کے جاؤ، کیا منہ لے کر کے اٹھو گے. اس لیے آج تو شراب کو فیشن کا نام دے دیا گیا. اور سن لو، مذہب اسلام شراب سے صرف مسلمانوں کو ہی منع نہیں کرتا، بلکہ مذہب اسلام تو دنیا کے ہر انسان کو منع کرتا ہے کہ وہ شراب نہ پیے. کیونکہ اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آیا، اسلام تو ایک آفاقی مذہب ہے. اسلام کا پیغام دنیا کے ہر انسان کے لیے ہے، کیونکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے ہر فرد بشر کی طرف نبی بنا کر مبعوث فرمایا. میرے آقا ذرے ذرے کے رسول ہیں، اس لیے آقا کا فرمان سب کے لیے ہے. مگر جو عمل کرتے ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، جو عمل نہیں کرتے تعصب کا شکار ہوتے ہیں، دولت بھی برباد ہوتی ہے، مال بھی جاتا ہے، فزیکلی اعتبار سے انسان بیماریوں کے اندر مبتلا بھی ہوتا ہے. آپ کو نہیں پتا یہی شراب تو ہے جس کی وجہ سے انسان کے پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں. آج جو زنا کی لعنت گھر گھر بڑھتی جا رہی ہے، کریا کریا بڑھتی جا رہی ہے، بستی بستی بڑھتی جا رہی ہے، آپ نہیں جانتے کہ معاذ اللہ لوگ زنا کے اندر کس قدر مبتلا ہو رہے ہیں. زنا کی بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ شراب کی کثرت بڑھ رہی ہے. شراب جتنا بڑھتا جائے گا اتنی ہی زنا کی کثرت بھی بڑھتی جائے گی. اس لیے کہ شراب کی وجہ سے انسان کے اندر بے حیائی پیدا ہوتی ہے، اور جو بے حیا ہو جاتا ہے پھر وہ کوئی کام کرنے سے نہیں رکتا، وہ ہر کام کرنے پہ تلا ہوتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حالات یہ پیدا ہو رہے ہیں. گجرات کے ایک شہر کے حوالے سے اخبار کی تازہ ترین رپورٹ ہے. ایک باپ نے اس کی ماں کی، ایک باپ نے بیوی کی موت کے بعد اپنی بچیوں کے ساتھ زنا کرنا شروع کیا. آپ غور تو کریں، یہ حالات سے ہم دوچار ہو رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے، برائی بڑھتی جا رہی ہے. مسلمانوں ایک زمانہ وہ تھا، اللہ اکبر، کہ مسلمان جب گلیوں سے گزرتا تو نگاہیں جھکا جھکا کر کے گزرتا. حیا کا یہ عالم تھا، پاک دامنی کا عالم یہ تھا. اگر کوئی شخص کافر ہوتا اور وہ کوئی سفر پر جانا چاہتا تو اپنی بیٹی کو اگر کسی کو سونپنا چاہتا، اگر اپنی بیٹی کو کسی کے حوالے کرنا چاہتا تو وہ معاشرے میں تلاش کرتا مسلمان کون ہے. اس لیے کہ مسلمان کچھ بھی کر سکتا ہے، بے حیائی نہیں کر سکتا، بدکاری نہیں کر سکتا، برائی نہیں کر سکتا. مسلمان کا نیچر یہ تھا، مسلمان کی فطرت یہ تھی، مسلمان کی عادت یہ تھی. لیکن معاذ اللہ جب سے مسلمانوں نے شراب کی طرف اپنے قدموں کو بڑھانا شروع کیا، اور اب تو معاذ اللہ صرف شراب ہی نہیں بلکہ طرح طرح کی گولیاں نکل رہی ہے، میڈیکل پر گولیاں بکتی ہے. ان گولیوں کو کھا کر کے نوجوان لڑکے نشہ کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیروئن یوز کرتے ہیں، کچھ لوگ ڈرگ یوز کرتے ہیں. اس طرح سے نشے کو عام کیا جا رہا ہے. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ نشہ کرنے والے اپنی موت کو دعوت دیتے ہیں، اپنی موت کو خود تیار کرتے ہیں. جو لوگ نشے کے عادی ہیں چند دن گزرنے کے بعد وہ چلتی پھرتی لاش نظر آتے ہیں. میرے آقا اپنی امتیوں کو لاش کی طرح نہیں دیکھنا چاہتے تھے. میرے آقا تو امت کے جوانوں کو بہادروں کی طرح دیکھنا چاہتے تھے. اس لیے کہ یہ وہی امت ہے جس میں خالد بن ولید سیف اللہ کی طرح نظر آتے ہیں، سیف اللہ بن کر کے نظر آتے ہیں. یہ وہی امت ہے جس میں ابو عبیدہ ابن جراح امیر الامہ کی حیثیت سے نظر آتے ہیں. یہ وہی امت ہے کہ جس کے 10 لوگ کبھی کبھی 10,000 پر بھاری ہو جایا کرتے تھے. وجہ کیا تھی؟ وہ اپنی مرضی سے نہیں کھاتے تھے، وہ وہی غذا کھاتے تھے جو مصطفیٰ جان رحمت نے کھانے کا حکم دیا تھا، اللہ و رسول نے جو حلال کیا تھا. جب سے ہمارا حال یہ ہوا جو آتا جائے کھاتے جاؤ.
اب طرح طرح کی بیماریاں جنم لے رہی ہے. ارے بیماری پیدا ہونے کے بعد اس کو روکنا یہ کون سی عقل مندی ہے؟ اسلام وہ مذہب ہے جس نے بیماری پیدا ہونے کے بعد روکنے کا طریقہ نہیں دیا صرف، بلکہ ایسے طریقے عطا کیے کہ اس سے بیماری ہی نہ ہو. جب بیماری ہی نہیں ہوگی تو پھر اس کے لیے دوا کی تکلیف کیوں، اس کے لیے دوا کی مصیبت کیوں، اس کے لیے پرہیز کی تکلیف کیوں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور اسلام میں شراب پینے والوں کی سخت سزا متعین کی گئی. اسلام میں شراب پینے والوں کو سخت سزا دی گئی. اگر کہیں پر اسلامی حکومت ہو، حالانکہ ہندوستان میں یہ قانون نافذ نہیں ہوتا، لیکن میں بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اسلام میں یہ ہے، اگر ثابت ہو جائے کہ کسی نے شراب پی ہے تو اس کو کوڑے لگائے جائیں گے. آپ اندازہ فرمائیں، اور وہ بھی کوڑے ایک دو نہیں بلکہ کوڑے 80 کوڑے لگانے کا حکم دیا گیا ہے. آپ غور تو فرمائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ کیفیت ہے، یہ سزا ہے تاکہ لوگ ڈر کے مارے اس گناہ کی طرف نہ جائے، اس برائی کی طرف نہ جائے. اور اسلام نے شراب بیچنے کو حرام قرار دے دیا اور اللہ کی لعنت بتا دی گئی کہ اس پہ اللہ کی لعنت برسے گی. شراب کشید کرنے والا یعنی جو بنائے اس پہ بھی لعنت، جو بیچے اس پر بھی لعنت، جو لائے اس پر بھی لعنت، جو لے جائے اس پہ بھی لعنت. اس طرح سے. اور لعنت کیا ہے؟ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ جس پر ایک مرتبہ اللہ کی لعنت پڑ گئی وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا. آپ ذرا غور تو فرمائیں اتنی سخت سزا کیوں؟ اور جو شخص شراب کا دھندا کرے، کاروبار کرے، اس کے گھر دعوت میں جانے کی بھی اجازت نہیں. اگر وہ کوئی تحفہ دے تو اس کے تحفے کو قبول کرنے سے بھی منع کیا گیا. یہ ساری چیزیں کیوں اسلام نے رائج کی؟ تاکہ لوگوں کے دلوں میں شراب کی نفرت پیدا ہو جائے. میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو ایک گھونٹ شراب کا پیتا ہے اللہ 40 دن تک نہ اس کی نماز قبول کرتا ہے نہ اس کی دعا قبول کرتا ہے. 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. جب لوگوں نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ اگر انسان کوئی چیز کھائے پیے تو اس کا اثر انسان کے پیٹ میں 40 دن تک رہتا ہے. 40 دن تک اس کے اثرات رہتے. تو پتا چلا کہ اگر کسی نے شراب پی معاذ اللہ تو 40 دن تک نہ نماز قبول ہو نہ دعا قبول ہو. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ قوم جو دنیا کو شراب سے روکنے کے لیے آئی تھی، اگر وہی قوم شراب کے پیچھے جائے، وہی قوم شراب کے نشے میں ڈوبی رہے، تو پھر دنیا کو شراب سے کون روکے گا؟ خواب ہوتے ہیں، لیکن شراب وہ بدترین جرم ہے. اگر کوئی خواب میں بھی شراب پینے پلانے کا معاملہ کرے تو بھی اس پر اللہ کی ناراضگی نازل ہوتی ہے. بڑی مشہور روایت ہے ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کنیز تھی. جب وہ رات کو سوئی تو اچھی بلی تھی. جب صبح اٹھی تو اس کے دونوں ہاتھ فالے زدہ ہو گئے. کوئی کام نہیں کرتے تھے اس کے دونوں ہاتھ. ام المومنین نے پوچھا ارے تو سوئی تھی تو اچھی بلی، یہ تیرے دونوں ہاتھ ناکارہ کیسے ہو گئے؟ یہ تیرے دونوں ہاتھ ناکارہ کیسے ہو گئے؟ بے کام تیرے دونوں ہاتھ کیسے ہو گئے؟ اس نے جواب دیا ام المومنین آج رات میں نے خواب دیکھا. خواب میں نے یہ دیکھا کہ میرا باپ میرے خواب میں آیا اور میں نے اس کو خواب کی حالت میں کہا ابا کیا میں آپ کو شراب پلاؤں؟ اس کے باپ نے کہا ہاں مجھے شراب پلا. پھر کیا تھا؟ وہ کہتی ہے کہ میں نے سرائی سے شراب نکالی اور خواب کی حالت میں میں نے وہ شراب اپنے ابا کو دے دی. تو میں نے حالت خواب میں
نیند کی حالت میں جو شراب میں نے اپنے باپ کو دی تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے دو فرشتے آئے اور کہنے لگے کہ تو نے اپنے باپ کو خواب میں شراب پلائی، اور انہوں نے اپنے پر اس کے ہاتھوں پر مارے۔ وہ کہتی ہے کہ جب میرے ہاتھوں پر ان فرشتوں نے پر مارے تو میرے دونوں ہاتھ فالے زدہ ہو گئے، میرے دونوں ہاتھ ناکام ہو گئے، میرے دونوں ہاتھ مفلوج ہو گئے۔ ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا یہ تو خواب کا معاملہ ہے، اس کے ہاتھوں کو درست کر دے۔ اس کے ہاتھوں کو درست کر دیا گیا۔ اس کے بعد محدثین اور علماء فرماتے ہیں یہ بات ام المومنین کی کنیز کے ساتھ اس لیے پیش آئی تاکہ یہ حادثہ بھی پیش آ جائے، اس کے ہاتھ بھی پھر دعا سے اچھے ہو جائیں اور دنیا کو پتا چل جائے کہ جو شراب حالت خواب میں بھی پیے اور پلائے وہ بھی کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی عذاب کا شکار ضرور ہو جاتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، حالانکہ خواب پر پکڑ نہیں، خواب پر شریعت کا حکم نہیں، خواب انسان کچھ بھی دیکھ سکتا ہے، خواب پر انسان کا اختیار بھی نہیں، مگر یہ بات عبرت کے لیے بتائی گئی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب تک مسلمانوں کے حالات یہ تھے کہ مسلمان کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا، کبھی مسلمان شراب کے قریب نہ جاتا تھا، اس وقت کی کیفیت یہ تھی۔ یہی ہندوستان تھا، اس ہندوستان کی سرزمین پر کم و بیش 1000 سال تک کے مسلمان حکومت کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ کبھی دنیا کو لال قلعہ دیتے تھے، کبھی دنیا کو تاج محل عطا کرتے تھے۔ جب سے قوم مسلم کے یہ حالات بن گئے کہ جوان نشے میں دھت رہنے لگے اور لوگ نشے کے قریب جانے لگے، اس وقت سے حالات یہ پیدا ہو گئے۔ معاش بھی تباہ ہو رہا ہے، معیشت بھی تباہ ہو رہی ہے، کاروبار بھی تباہ ہو رہا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، شراب اتنا ہی نقصان نہیں پہنچاتا۔ آپ جانتے ہیں کہ جو باپ شراب پیتا ہے اور شراب پینے کے بعد وہ اپنی بیوی کے قریب جاتا ہے اور اس سے جو بچہ قرار پاتا ہے، اس بچے میں بھی شراب کے اثرات ہوتے ہیں۔ وہ بچہ ماں باپ کا نافرمان بھی ہوتا ہے اور مذہب کا باغی بھی ہوتا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر جو مذہب کے خلاف بغاوت کی لہر دوڑ رہی ہے، مذہب کے خلاف مذہب بیزاری کا ایک معذلہ جنون لوگوں کو پیدا ہو گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ماں باپ شراب پی رہے ہیں اور شراب کے بعد اس حالت میں جو بچے قرار پاتے ہیں وہ مذہب سے بیزار نہ ہوں گے تو کیا ہوں گے، وہ مذہب سے دور نہ ہوں گے تو کیا ہوں گے۔ مسلمانوں، ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا مذہب ہمیں تعلیم دیتا ہے شراب کا بائیکاٹ کیا جائے، شراب کے قطرے سے بھی نفرت کی جائے۔ ہماری محفل میں کسی محفل میں شراب نہیں ہونا چاہیے، نہ شادی کے موقع پر، نہ خوشی کے موقع پر، نہ غم کے موقع پر، نہ پارٹیوں کے اندر کہیں شراب نہ ہو۔ جہاں شراب ہو مسلمان وہاں سے دور ہو جائے۔ جانتے ہیں آپ اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میری امت کے اندر شراب لوگ کثرت سے پیئیں گے، شراب کثرت سے عام ہوگا، اس وقت میری امت پر مصیبتیں اور بلائیں ایسے ٹوٹ ٹوٹ کر برسے گی جیسے کالی گھٹاؤں کی وجہ سے بارش برستی۔